قربانی کے اس موقع پر بعض بے دین طبقے کو غریب کی جھوپڑی بڑی یاد آتی ہے، غریب کی بیٹھی ہوئی بیٹی بڑی یاد آتی ہے۔ حج کا سیزن آ جائے یا رمضان میں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نکل پڑے تو بے دین طبقہ جو کہنے کو تو مسلمان ہے، اس کو غریب یاد آئیں گے، اس کو یتیم یاد آئیں گے، اس کو بیوہ یاد آئیں گے، اور وہ آواز لگائیں گے کہ حج کرنے سے بہتر ہے کہ کسی یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کروا دو، عمرہ کرنے سے بہتر ہے اپنے پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچا دو، 50,000 روپے کا بکرا ذبح کر رہے، اس سے بہتر ہے کہ 50,000 کا راشن کسی گھر کے غریب گھر کے اندر پہنچا دو۔ ان کو بڑا یاد آئے گا۔ یہ اصل میں ان کی دشمنی اسلام سے ہے۔ ان کو قربانی اس لیے چبھتی ہے کہ مسلمان کر رہا ہے، اس کو عمرہ اس لیے چبھتا ہے کہ مسلمان کر رہا ہے، اس کو حج اس لیے چبھتا ہے کہ مسلمان کر رہا ہے۔ ان کو دیوالی کا کوئی غم نہیں، دیوالی پہ جتنے مرضی خرچے ہو جائیں، یہ بے دین قوتیں کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ نکالیں گی۔ کرسمس کے موقع پر یہ کبھی نہیں روئیں گے، یہ کبھی نہیں پیٹیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ بسنت کے موقع پہ نہیں پیٹیں گے، اتنی گردنیں کٹ رہی ہیں، اتنے پیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، گڈی گڈے کے نام پہ کیا کچھ فضولیات ہو رہی ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے۔ نہ ان کو غریب یاد آئے گا، نہ ان کو یتیم یاد آئیں گے، نہ ان کو بیوہ یاد آئے گی، نہ ان کو فقیر یاد آئیں گے، نہ ان کی جھوپڑیاں یاد آئیں گی، نہ انہیں غریبوں کے بھوکے پیٹ یاد آئیں گے، کیونکہ مقابلہ اسلام سے نہیں ہے۔ یہ اسلام دشمن ہے، یہ اسلام دشمن قوتیں ہیں جو اسلام کے ہر موقع پر، مال خرچ کرنے کے موقع پر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، وہ اسلام دشمنی کا مروڑ ہے۔ وگرنہ یہ کرسمس کے موقع پہ، یہ بسنت کے موقع پہ، یہ دیوالی ہولی کے موقع پر بھی چیز ہے، اس وقت بھی روئے، کیونکہ ان کا مقابلہ مسلمانوں سے ہے۔ صرف یہ اسلام دشمن ہے تو انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں، صرف عمرے سے تکلیف ہے، صرف قربانی سے تکلیف ہے۔ قربانی پر 40-50 ہزار کے بکرے پہ ان کو رونا آتا ہے، 1.5 لاکھ روپے کا موبائل لیتے ہوئے کوئی غریب یاد نہیں آتا، نئے ماڈل کی گاڑیاں خریدتے ہوئے کوئی غریب یاد نہیں آتا، بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہوئے کوئی غریب یاد نہیں آتا، کیونکہ ان کی دشمنی صرف اسلام سے ہے۔ تو ہر وہ موقع جہاں پر اسلام کے شعائر کو زندہ کیا جائے گا، ان بے دین قوتوں کو پیٹ میں مروڑ اٹھے گا، کیونکہ یہ اسلام دشمن ہے، اس لیے ان کو اسلام کی ہر چیز بری لگتی ہے۔ تو یہ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت پر، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تبھی وہ قربانی کرے، نہیں، جس کے پاس استطاعت ہے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو گھر کا سسٹم ہے وہ چلتا رہے، اضافی اتنے پیسے ہیں کہ وہ جانور خرید کے اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہے، تو ایسا شخص قربانی کرے، اللہ کے لیے قربانی کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے، اور اس گوشت کو فقیروں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، ان میں بھی تقسیم کرے، خود بھی کھائے، خود بھی رکھ سکتا ہے، رشتہ داروں میں بانٹے، اور کوشش کرے جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی، جن کے گھر گوشت نہیں پہنچا، ان کے گھر پہنچائے۔ یہ عدلے کا بدلہ نہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، چونکہ اگرچہ قربانی کی ہے، ہم ان کے گھر گوشت لے کے جا رہے ہیں، وہ رشتہ دار ہمارے گھر گوشت لے کے آ رہے ہیں۔ بھائی، آپ نے قربانی کی، آپ اپنا یہ گوشت اس غریب تک پہنچاؤ جس غریب کو شاید سال میں قربانی والے دن ہی گوشت نصیب ہوتا ہو، تو اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کیجئے، اور جس غریب کے منہ میں لقمہ جائے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی، یہ دعا آپ کے لیے بہت قیمتی خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ہم نے وہ قربانی کی تھی، اس بکری کے گوشت کا کیا بنا؟ تو سیدہ کائنات فرمانے لگی کہ 1 ران یا 1 پٹ وہ بچی ہے، باقی تو آپ نے بانٹ دی۔ تو آپ نے کہا نہیں عائشہ، نہیں، جو ہم نے بانٹی ہے وہ ہمارے لیے بچی ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملنا ہے، اور یہ جو 1 ران رہ گئی ہے یہ تو ہم کھا پی جائیں گے، یہ تو ہم کھا پی جائیں گے، ہمارے لیے تو وہی ہوگی جو قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں ہوگی۔ تو آپ جتنا گوشت بانٹیں گے اتنا ہی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھے، اس توحید کے پیغام کو ہر حال میں پھیلانے والا بنائے، زندہ رکھے تو ایمان کے بہترین حال میں رکھے، موت دے تو اس حالت میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی
ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.